اور دیکھیں پیسہ، مال، دولت، پراپرٹیاں، گاڑیاں، بنگلے، یہ اتنے قیمتی نہیں ہیں جتنا ایمان قیمتی ہے۔ دولت آنی جانی ہے، پیسہ آنا جانا ہے، پراپرٹیاں آنی جانی ہیں، دوستو اگر ایمان چھن گیا تو پھر نہ دنیا کے رہیں گے ہم، نہ آخرت کے رہیں گے۔ دنیا تو ویسے ہی جانی ہے، دنیا تو ویسے ہی فانی ہے، دنیا تو ویسے ہی ختم ہو جانی ہے، ایک دن مرنا ہے۔ اور مرنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ بڑھاپے میں ہی موت واقع ہو، جوانی میں بھی موت آ جاتی ہے، ٹھیک ٹھاک تندرستوں کو بھی موت آ جاتی ہے۔ اگر ایمان کے بغیر مر گئے یا شکوک و شبہات کو بھی لے کر گئے نا تو بھی خسارہ ہے۔ ایک آدمی کے دل میں یہ شک پیدا کر دیا گیا، پتہ نہیں آخرت ہے بھی کہ نہیں، پتہ نہیں قیامت آئے گی بھی کہ نہیں، پتہ نہیں جہنم ہے بھی کہ نہیں، پتہ نہیں جنت ہے بھی کہ نہیں، پتہ نہیں۔ یہ مولویوں کی زبان سے ہی سنتے ہیں، یہ جو جینٹل مین ہیں، یہ جو بڑے بڑے دانشور اور بڑے بڑے اسکالر اور بڑے بڑے اینکر ہیں، انہوں نے تو کبھی قیامت کی بات نہیں کی، انہوں نے تو کبھی اللہ کی بات نہیں کی، انہوں نے تو کبھی جہنم اور جنت کی بات نہیں کی۔ بس یہ مولویوں کو ہی پڑی رہتی ہے، جہنم ہے، جنت ہے، اللہ ہے، آخرت ہے، موت ہے، قبر ہے، قیامت ہے، یہ ان کی زبان سے ہی سنی ہے۔ اور یہ پرانے زمانے کے لوگ، عقل فہم تو ان میں ہے نہیں، یہ تو پرانے زمانے کے جاہل لوگ ہیں۔ اگر کسی کے دل میں یہ شک بھی پیدا ہوا اور وہ مر گیا تو وہ ایمان پہ تھوڑی مرا، وہ تو کفر پہ مر گیا۔ آپ کو اس کا اندازہ نہیں ہوگا کہ آپ کے معاشرے میں ایسے نوجوان جو آپ کو سلام بھی کرتے ہوں گے، آپ کے ساتھ چائے بھی پیتے ہوں گے، آپ کے ساتھ گپ شپ بھی لگاتے ہوں گے، آپ ان کے بارے میں سوچ نہیں سکتے کہ یہ اللہ کے بارے میں شکوک کا شکار ہے، نبی کے بارے میں شکوک کا شکار ہے، قیامت کے بارے میں شکوک کا شکار ہے۔ آپ اس کو کرے دیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا، ورنہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ یہ میرے ساتھ ہوا ہے، اس لیے رونا رو رہا ہوں۔ اور آج کے دور کی سنگینی اور فتنوں کی بھرمار سے بالکل یہ بات کلیئر ہو رہی ہے، یہ بات واضح ہو رہی ہے، روز روشن کی طرح عیاں ہو رہی ہے کہ دجال کے لیے میدان بنایا جا رہا ہے۔ اگر دجال آج آ جائے تو ہم میں سے کون مانے گا اسے؟ کوئی بھی نہیں مانے گا۔ اگر وہ کہے کہ میں خدا ہوں تو کوئی بھی نہیں مانے گا اسے وہی مانے گا جو پہلے سے شکوک کا شکار ہوگا، وہی مانے گا جس کے دل کی شمع پہلے سے بجھ چکی ہو، بس وہ سوسائٹی کی وجہ سے اپنے کفر کو چھپاتا ہو، اپنے نفاق کو چھپاتا ہو، وہی اس کے نرغے میں آئیں گے۔ یہ بات بالکل واضح ہو رہی ہے کہ دجال کے لیے زمین کو ہموار کیا جا رہا ہے، دجال کے لیے میدان تیار کیا جا رہا ہے۔ دیکھیں، درخت ایک دم نہیں کٹ کے گرتا، اس پہ ایک بہت بڑی تعداد میں کلہاڑی کے وار ہوتے ہیں، ہوتے جب اس کا تنا بہت زیادہ کٹ جاتا ہے، کمزور سا رہ جاتا ہے، پھر آخر میں ایک زوردار ایسا وار ہوتا ہے کہ جس سے اس کا موٹا تنا ایک دم سے دھڑام سے گرتا ہے اور درخت دو ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ تو وہ جو دھڑام سے درخت دو ٹکڑے ہوا، وہ آخری وار سے نہیں، وہ جو پیچھے 100 وار ہوئے تھے ان کا بھی اس میں حصہ ہے۔ آپ کا سوشل میڈیا، آپ کا فیس بک، آپ کا یوٹیوب، آپ کی یہ ساری ایپس، یہ دجال کے لیے میدان بنا رہی ہیں۔ آپ کے یہ پروفیسر اور آپ کے یہ لیکچرار اور آپ کے یہ دانشور اور آپ کے یہ اسکالر جو باہر کی این جی او سے ایڈ لے کر ہماری نوجوان نسل کے ایمان پہ ڈاکے ڈال رہے ہیں، یہ سب کے سب دجال کے لیے زمین کو ہموار کر رہے ہیں۔ اچھا، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ جو زمین ہموار کر رہے ہیں، ان کم بختوں، ان بدبختوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ بس پیسے کے شوق میں باہر سے ڈالر آ رہے ہیں، لہٰذا جو کہا جائے گا وہی کرنا ہے۔ 4 جملے ہی تو بولنے اور کیا کہنا ہے، 4 جملے ہی تو کہنے اور کیا کہنا ہے، اور وہاں سے ہزاروں ڈالر آ رہے ہیں۔ تو 4 جملے بول دیے اور ہزاروں ڈالر مل گئے تو وہ تو سمجھتے ہیں کہ بڑا سستا سودا ہے۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے، بادروا بالاعمال فتنا
कक़ता अल-लैल अल-मुज़लिम, जल्दी अमाल कर लो, ऐसे न हो कि फितनों का ऐसा दौरा हो, ऐसी आंधी फितनों की चल जाए जैसे काली रात का अंधेरा होता है और तुम्हें पता ही न चले कि हक क्या है और बातिल क्या है, इस्लाम क्या है और कुफ्र क्या है। फिर आपने फरमाया युस्बिहुर रजुलु मुमिनन व युमसी काफिरा व युमसी मुमिनन व युस्बिहु काफिरा। वो ज़माना ऐसा होगा कि सुबह को एक शख्स मुसलमान होगा, शाम को काफिर हो जाएगा, शाम को मुसलमान होगा, सुबह को काफिर होगा। फिर आपने फरमाया यबीउ अहदुहुम दीनहु बिअर्ज़िम मिन दुनिया क़लील। लोग इतने ऐसे अहमक हो जाएंगे, ऐसे नादान, ना समझ और बेवकूफ़ हो जाएंगे कि थोड़े से दुनिया के पैसे लेकर अपने दीन को बेच डालेंगे। और यही कर रहे हैं, यही कर रहे हैं। इसलिए आप गहरी नज़र से अपनी नौजवान नस्ल के जज्बात, उनकी कैफियत और उनके मिजाज को परखने की कोशिश करेंगे ना, तो आपके नौजवानों में और आपके बूढ़ों में जमीन आसमान का फर्क होगा। आप गहरी नजर से देखें, अल्लाह का जो खौफ आपके बूढ़ों में होगा, नमाज नहीं पढ़ते होंगे, लेकिन अल्लाह का खौफ आपके बूढ़ों में जो होगा ना, वो आपके नौजवानों में नहीं होगा। हमने देखा हमारे बूढ़े मस्जिद के पास से गुजरते हुए भी एकदम उनकी गर्दनें झुक जाती थीं, सहम जाते थे, नमाज पे नहीं आते थे, लेकिन मस्जिद के पास से गुजरते हुए उनके दिल में ये एहसास उठता था कि बादशाह का घर है, अदब से गुजरना है। और आपके नौजवान ये 20 साल के 22 साल के चिंचियां चला रहे हैं और फुल आवाज के साथ, फुल वॉल्यूम के साथ इंडियन डिस्को गाने बजाते हुए मस्जिद के पास से ऐसे गुजरते हैं कि इमाम को किरात में गलती लग जाती है। खुदा का खौफ नहीं रहा, हया नहीं रहा, हिजाब नहीं रहा।